اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مقدس توما رسول کی عید کا پہلا دن مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم مقدس توما رسول پاک و ہند کے مربی مقدس توما رسول کی عید کے سہ روزہ عبادات کے پہلے دن کی عبادات میں ایمانی جذبے کے ساتھ پیرش کی سطح پر موجود ہیں، تاکہ ہم اپنے مسیحی ایمان کی جڑوں کو جانیں گے کہ کس طرح برصغیر پاک و ہند میں خداوند یسوع کے بہادر اور نادر شاگرد نے جامع شہادت پاتے ہوئے دوسروں تک خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی اور نجات کا بھید اس خطے میں آشکارا کیا، تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔ اور آج ہماری پیرش کے لیے بے حد خوشی کا دن ہے کہ سینٹ تھامس بائبل اسکول کے طلباء اور طالبات جنہوں نے کلام خدا کی بنیادی تعلیم کو حاصل کیا اور ہمارے پیرش پریسٹ اور ان کے ساتھ فادرز نے اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی، تاکہ ہمارے مومنین کلام خدا کو سیکھنے والے ہو سکیں اور ہم اپنے ان طلبہ علموں کے لیے دعا گو ہیں کہ اسی طرح کلام کی محبت میں بڑھتے جائیں۔ آئے عزیزوں، عبادت کے آغاز میں ہی ہم سب اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قابل خدا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ارادوں، باتوں اور کاموں کی نسبت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسانہ میں ہمیشہ گواہی ستائش اور مقدسوں اور آپ سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، عطا کر کے ہم بڑے فخر کے ساتھ مقدس توما رسول کی عید منائیں، تاکہ ہمیشہ اس کی سفارشوں کی مدد محسوس کریں، اور جسے اس نے اپنا خداوند تسلیم کیا، اس کے یعنی مسیح تیرے بیٹے کے نام پر ایمان لا کر زندگی رکھیں، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ نبی کے صحیفے میں سے اس کا 5 باب اور 11 آیت میں سے سنیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے، اشارہ فرماتا ہے کہ میں اسے ویران کروں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ کھودا جائے گا۔ میں اسے ویران کروں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا اور نہ کھودا جائے گا۔ سو میں اس میں کھاردار جھاڑی اور کانٹے نکلیں گے، اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائیں۔ پس رب الافواج کا پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور مردان یہودا اس کا پسندیدہ پودے ہیں، اور وہ عدل کا منتظر رہا۔ پردے خوریزی ہے اور صداقت کے انتظار میں تھا، پردے ظلم ہے۔ افسوس ان پر جو گھر سے گھر ملاتے
और खेत से खेत नजदीक करते हैं, यहाँ तक कि जगह नहीं छोड़ते, ताकि तुम अकेले ही जमीन में हुकूमत करो। रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कसम खाकर कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे, बड़े और उम्दा घरों में कोई रहने वाला ना होगा। 10 बेगे पाकिस्तान से एक बुत निकलेगा और खमरबीज से एक इफा हासिल होगा। अफसोस उन पर जो सुबह को उठकर नशे की तलाश करते हैं और रात को देर तक जागते हैं, जब तक मैं उन्हें भड़का ना दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमायती जवाब, सादी को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा, सादी को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ऐ मेरी कौम सुन, तो मैं कलाम करूंगा, और ऐ इस्राएल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ। सादी को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सौंपी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूंगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। सादी को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। क्योंकि जंगलों की तमाम जानदार और मेरे पहाड़ों के हज़ार हैवान मेरे ही हैं। मैं आसमान के सब परिंदों को जानता हूँ और सब वहशी चरिंदों से वाकिफ हूँ। सादी
मस्जिद आज के लिए हमारी दूसरी तिलावत अमावस नबी की किताब उसका 5 बाब 14 से 15 और 21 से 24 में से ली गई है। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि अपने गीतों का शोर मेरे हजूर से हटा लो, अदब और सदाकत को बारहमासी नदी की मानिंद जारी रखे। ऐ इस्राएल के घराने, मालिक खुदावंद फरमाता है, तुम नेकी की तलाश करो ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो। और तुम्हारे कहने के मुताबिक खुदावंद रब्बुल बारी तुम्हारे साथ रहेगा। बदी से कीना और नेकी से मोहब्बत रखो। फाटक में अदल को कायम करो। शायद खुदावंद रब्बुल फाज यूसुफ के बकिया पर मेहरबान हो। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह और काबिल नफरत जानता हूँ और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से खुश नहीं होता। और अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्ती कुर्बानियाँ और नजरें गुजराते हो कि तो भी वो मुझे मकबूल ना होगी। और मैं तुम्हारे मोटे जानवरों की सलामती की कुर्बानियों पर निगाह ना करूँगा। अपने गीतों का शोर मेरे हजूर से हटा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी सारंगियों का राग ना सुनूंगा। बरअक्स उसके अदल को पानी की तरह और सदाकत को 1280 नदी की मानिंद जारी रखूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात। उसके 20वें बाब की 19वीं आयत से सुनेंगे। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रुल कुछ लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा और दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने
उससे कहा कि हमने खुदावन को देखा है। हज़रत तोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मैकों के छेद न देखूं और मैकों की जगह अपनी उंगली न डालूं और अपने हाथ को उसकी पसली में न डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूं। और उसके बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ। वो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर यीशु ने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुमकिन नहीं बल्कि मुतकिन कर। तोमा ने जवाब में यीशु से कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यीशु ने तोमा से कहा है, तोमा इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील जमील के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावन में अजीज भाई और बहनों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ क्या मना रहे हैं? मुकद्दस तोमा रसूल की। आज हमने समझे जो हमारी ईद है वो 3 दिन पर मुश्तमिल है। ये समझे कि ये ईद का वालिहाना जश्न है एक किस्म का, जो हम लगातार 3 दिन मनाए हैं। तो इसीलिए जब हमने बात की कि मुकद्दस तोमा रसूल की ईद का आज समझे आगाज करते हैं, तो मेरा आप सबसे पहले एक सवाल है कि पता है ईद कब होती है? कब होती है ईद? जैसे कहना कि लो जी आज ते ईद ही हो गई। कब होती है? जोर से। जब दिल खुश होता है, सही। और जब नए कपड़े लेते हैं, सही। और ईद पता है कब होती है? ईद तब होती है जब मुलाकात होती है। ईद तब होती है जब दीदार होता है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर गौर करें कि अगर कोई भी शख्स हमें बहुत देर के बाद मिले, बहुत देर के बाद हमारी उससे मुलाकात हो, तो हम अक्सर जैसे ही बहुत देर के बाद उससे मिलते हैं तो हम अक्सर मिलने के बाद उसे क्या कहते हैं कि तुसी ते ईद दा चांद हो गए सो। तो हम समझते हैं, या हमारी सोच है कि शायद आज उस शख्स से हमारी मुलाकात हुई, आज हमने उस शख्स को मिल लिया, उस शख्स का दीदार हो गया, तो समझे हमारी ईद हो गई। तो इसीलिए आज इस ईद के मौका पर हम भी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मुकद्दस तोमा की जिंदगी का दीदार करेंगे, मुकद्दस तोमा की जिंदगी को देखेंगे। तो इसीलिए आज इस ईद के मौका पर मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर शहजाद अरशद को, और ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी। इन्हीं के साथ साथ फादर दिलावर सैमुअल का, फादर एलेक्स का, फादर अफाक का, ब्रदर रॉबर्ट का, मास्टर सलीम और तमाम पूरी पास्टर टीम का, और ख़ास तौर पर आप सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह शुक्रिया भी और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपने सेंट थॉमस बाइबल स्कूल के तमाम असातिज़ा को, जिन्होंने इस बाइबल स्कूल का पूरा जो कोर्स है वो अटेंड किया, और ख़ास तौर पर इन्हें इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ हूँ कि आप इसी तरह उसके कलाम में बढ़ते और परवान चढ़ते रहें। खुदावंद आपको, आपके घराने को बहुत बरकत दे। अभी जब हम मुकद्दस
زندگی پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس توما رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک تھے. ان کا نام ارامی زبان سے نکلا ہے. اگر ہم ان کے پورے نام پر غور کریں جیسے توما عرف دیدیموس، تو جب ہم یہ لفظ دیدیموس پر غور کرتے ہیں تو یہ لفظ دیدیموس سمجھے کوئی خاص، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے نام کے ساتھ جب نام جوڑا جائے تو اس کا کوئی بہت خاص ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کے دادا کا یا پردادا کا نام تھا. لیکن جب ہم مقدس توما کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب ہم دیدیموس کے مطلب دیکھتے ہیں تو دیدیموس کا مطلب ہے جڑوا. تو روایت بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید مقدس توما کا جو بھائی ان کے ساتھ کوئی جڑوا ہو یا بہن جڑوا ہو. اور ہم سب نا مشرقی لوگ ہیں نا، تو ہمیں نہ کسی کا صحیح نام پسند نہیں ہے. تو اگر کسی کا جتنا بھی اچھا نام ہو، صحیح بھی نام ہو، ہم اس کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے، روایت بتاتی ہے ہو سکتا ہے کہ مقدس توما کا نام بھی اسی طرح توما عرف دیدیموس یعنی جڑوا. پھر اس کے ساتھ اگر ہم مقدس توما کی ابتدائی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی زیادہ معلومات ملتی ہے. لیکن غالباً امکان ہے کہ وہ گلیل کے رہنے والے تھے اور پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر تھے. جب ہم ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات پر غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس توما، جسے ہم اکثر شکی رسول کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اکثر انگریزی زبان میں ڈاؤٹنگ توما کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مقدس توما شکی رسول تھا، مقدس توما نے شک کیا، ایسا کیا ویسا کیا. لیکن جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے کلام مقدس میں سے کچھ اہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس توما حقیقت پسند تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، سچائی کی تلاش کرنے والے تھے اور بغیر یقین کے کسی بات کو قبول کرنے کے عادی نہیں تھے، بغیر یقین کے. اسی لیے یہ واقعہ جو ہم نے آج کے انجیل مقدس میں سنا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر دیکھے ایمان لانے والے یا ایمان رکھنے والے نہیں تھے. لیکن جب ہم انہیں حقیقت کا ادراک ہوا تو وہ نہایت مضبوط ایمان کے حامل رسول ثابت ہوئے، نہایت مضبوط. اس کے بعد جب ہم مقدس توما کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس توما جو کہ حقیقت پسند تھے اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ شکی رسول ہے، تو مقدس توما شکی رسول نہیں. وہ شاید ہم نے نام دے دیا، ہم نے انہیں لقب دے دیا، لیکن میں اگر آج کے انجیل مقدس میں سے، آج کے پاک کلام میں سے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدس توما بہت دلیر اور جرأت مند رسول تھے. اور میں ان کی دلیری کی، ان کی جرأت مندی کی مثال آپ کو آج کے پاک کلام میں سے، آج کی انجیل مقدس میں سے دوں گا. جب ہم پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو پاک کلام میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کو تھا اور مصلوب ہونے کے لیے یروشلم جانے کو تھا، تو یروشلم جانے سے پہلے سارے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اکٹھے تھے، جمع تھے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان یروشلم جائے، دکھ اٹھائے، ان کے حوالے کیا جائے اور مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھے. تو سارے شاگرد پترس سمیت سب بول اٹھے، نہیں نہیں ہم یروشلم نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہلاک کرنے کی تاڑ میں، مارنے کی تاڑ میں. لیکن صرف اور صرف واحد توما رسول تھا کہ جس نے بڑی دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہا کہ نہیں، ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ جائیں اور ہلاک ہوں، ضرور ہے. تو یہ
کوئی بھی لے لیں، صحیح ہے، ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، اور جب اسے پتا ہو نا کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو آگے خطرہ ہے، تو کوئی بھی وہاں پر جانا نہیں چاہتا۔ مقدس توما کو بھی معلوم تھا کہ جو فقیہ فریسی ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تاڑ میں ہے، یہودی اس کو پکڑنے کے اس میں، وہ اسے ہلاک کرنے کے چکر، لیکن سارے شاگرد ڈرے، لیکن صرف مقدس توما نے ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کہا کہ نہیں، ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ جائیں۔ پھر اسی کے ساتھ اگر ہم آج کی انجیل مقدس کی طرف آئیں، آج کے انجیل مقدس پر غور کریں، تو یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا بعد کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ سارے رسول ڈر سے، خوف سے سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کمرے میں بند تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا، کمرے میں داخل ہوا، تو کون سا رسول ان کے ساتھ نہیں تھا؟ توما نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی توما آیا، رسولوں نے، شاگردوں نے اسے بتایا کہ بھئی خداوند یسوع مسیح آیا تھا۔ آپ کتاب جس ایمان کا ہم سب نے اقرار کیا ہے، اس ایمان کے ساتھ ہم اپنی دعائیں، التجائیں، مناجات خدا کے حضور پیش کریں۔ خدائے رحیم سے دعا کریں کہ عالم کی کلیسیا کے لیے خدائے رحیم انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، تاکہ ایسی محبت اور پیار سے بڑھتے جائیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدائے قدوس سے دعا کریں تمام مقدسین کے لیے جنہوں نے مسیحی ایمان کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، تاکہ قدوس تمام مقدسین کی روحوں کو اپنی آرام عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں، خدائے مہربان سے دعا کریں کہ اپنے پیرش کی عید کی سہ روزہ عبادات کے لیے خدائے مہربان ان عبادات میں ہماری رہنمائی کرے، تاکہ یہ عبادات ہمارے لیے ایمانی برکات کا وسیلہ پیش کریں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا کریم سے دعا کریں اپنے پیرش کے بائبل اسکول کے لیے جو کلام خدا کو جاننے کے لیے شروع کیا۔ خدا کریم ہمارے اس بائبل اسکول کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں تمام طالب اور طالبان کے لیے جنہوں نے کلام خدا کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خدا مہربان آپ سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ عزیزوں، دعا کریں۔ خدا مہربان سے دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی عبادت کی تیاری کے حوالے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ خدا مہربان انہیں اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے خاص پر اپنے خاندانوں کے لیے
जिन्होंने आज ज़्यादा शुक्रगुजारी खुदा की नज़र किया है सोहेल सरदार यूनुस प्रेमी के लिए कि खुदाए मेहरबान अपने घरानों पर अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते बीमारों के लिए, साज़ जमायत में बीमार और जिन्होंने बड़े ईमान के साथ अपने नाम दिए, ख़ास दुआ करते करामत बहादुर, यास्मीन करामत, रशीदा माइकल के लिए कि जैसे जो शिफा का मौका है अपने बच्चों को तंदुरुस्ती से अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। बेगुलाब जोड़ों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने आज की बात अपने बड़े ईमान के साथ दुआ करने के लिए कहा है। मुदस्सर और सोनिया, यासिन और इकरा के लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदा ने बात की नेमत अता करें ताकि खुदा के इस नेमत को पाकर हमेशा उसके नाम की गवाही देते रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी बना ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो नुमाई तेरी कलीसिया अपने क़ुव्वत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, इन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि तमाम तर दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तेरे
اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیرے پاس وہ ہدیے لاتے ہیں جو تیرے خاتم ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے، اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہم میں اپنی نعمتوں کو محفوظ کر، جبکہ ہم اپنے وطن کے رسول مقدس توما کی یاد میں حمد کی یہ قربانی تیرے حضور پیش کرتے ہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعہ واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے مبارک رسولوں کے ذریعے ہر وقت اس کی رکھوالی کرتا ہے، تاکہ انہی پیشواؤں سے ہدایت پائیں جنہیں تو نے اس پر اپنے بیٹے کے نائب نگہبان مقرر کیا۔ اس کے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔
اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے تم کو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور پیے ہوئے یہ میرے خون کا پیالہ جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ایمان کا بھید، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا کی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہماری بات دیو، ہمارے بشپ بہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل ہو کر عطا ہو۔ ہمارے بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر سے جیتنے کی بےدردی میں سو گئے ہیں۔ اس تمام لوگوں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں خود سنوا اور جس سے محنت کرتے ہیں ہم سب کر رہے ہیں کر تاکہ خدا کی مبارک ماں کو باری بنی اس کا نہایت پاک شبر مقدس یوسف مبارک رسولوں مقدس توما رسول اور ان سب کا سب ساتھ جیسے ہم نے تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی دل روشنی کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ذریعے ہم کو سنا کرتے ہیں۔
اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ بعد اپنے خدا باپ کو بالقدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگے جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچائے، تمہیں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہمیں دوسرے کی سلامتی چاہیے۔ اے خدا کے بندے، عزیزو، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اپنا ہاتھ پاس صاف کرنے کی جگہ پہچان ہے اور غیر متحد نہیں بلکہ متحد پر ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا،
हम तेरे इकलौते बेटे का बदन हकीकी तौर पर इस साक्रामेंट में लेते हैं। हम मुकद्दस तोमा रसूल के साथ ईमान लाकर खुदावंद अपने खुदा को पहचान लेते हैं। बख्श दे कि जिस तरह वो हमारे मुल्क में से गुजर कर अपनी शहादत के मकाम को पहुंचे, हम भी इस मुल्क में रहकर अपनी जिंदगियों में उसे निजात देने वाले के गवाह रहे, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। कादिमुत्ते खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत हम सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाए।